میں نے ڈیمانڈ اپنے ابا سے نہیں کی، میں نے اپنے سسر سے کی ہے۔ واٹ؟ جہیز کے لیے شادی کی آپ نے؟ نہیں، شادی تو لڑکی کے لیے کی ہے۔ اب میں جاتا ہوں، کیا بناتے ہیں؟ دال، دال یا ساگ، دال یا ساگ، دال یا ساگ، دال یا ساگ۔ بات کی تھی، میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی بیٹی میں ہزاروں خامی ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتی ہے آگے سے؟ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے اسی لیے تو ہمیں اچھا لڑکا نہیں ملا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں قاسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میاں قاسم پوڈ کاسٹ چینل۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں ایک داماد لے کر اپنی فریاد۔ آئیے سنتے ہیں ان کی بات، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان۔ فیضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ اچھا فیضان بھائی، مجھے بتائیے گا کہ سسرال میں داماد کی اتنی زیادہ رسپیکٹ و عزت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں؟ یہ وہی عظیم شخص ہے جس نے ہمارے گھر کے طوفان کو اپنے گھر میں سنبھال رکھا ہے، اس لیے وہ عزت کرتے ہیں۔ فیضان بھائی، آپ نے شادی کیوں کی؟ فائنینشلی سٹیبل ہونے کے لیے۔ وٹ مطلب یہ کہ میں نے سوچا اگر میں شادی کروں گا تو جہیز کے ساتھ تھوڑی لڑکی بھی مل جائے گی۔ مطلب جہیز کے ساتھ لڑکی؟ مطلب لڑکی کے ساتھ جہیز۔ اوہ ہائی سی، جہیز کے لیے شادی کی آپ نے؟ نہیں، شادی تو لڑکی کے لیے کی ہے لیکن ساتھ جہیز بھی مل جائے گا، ایک تیر سے دو شکار۔ دیکھیں سر، شادی تو عزت کے لیے کی جاتی ہے۔ عزت؟ خاک عزت شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے میں جاتا تھا بسم اللہ بسم اللہ ہمارا بیٹا آ گیا، اور اب میں جاتا ہوں، اب کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے پھر آ گئے۔ یہ ہوتی ہے داماد کی عزت، کوئی عزت وزت نہیں ہوتی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا یہ سلوک ہوتا ہے تو میں شادی نہ کرتا۔ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں اس دفعہ گیا، انہوں نے پتہ کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ دال۔ ہاں سر یہ بھی تو کھانے کی چیز ہے۔ آپ دوبارہ پوچھیں کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ انہوں نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ جب میں شادی سے پہلے جاتا تھا، ٹھیک ہے، بریانی، قورمہ، مٹن، پیزا، ٹھیک ہے، برگر، پتہ نہیں کیا کیا بنواتے تھے یا باہر سے منگوا لیتے تھے۔ اب میں جاتا ہوں، کیا بناتے ہیں؟ دال یا ساگ، دال یا ساگ، دال یا ساگ، دال یا ساگ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دال کی سٹوری تو آپ نے مجھے سنا دی ہے، یہ ساگ کا کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سردیاں آ گئی ہیں، اب جب میں گیا ان کی طرف، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کتنی دفعہ جب بھی میں گیا ہوں، گھر کیا بنا ہوتا ہے؟ ساگ۔ مطلب دو ہی چیزیں رہ گئی، دال یا ساگ، دال یا ساگ۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ ساگ بناتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ ساگ لیتی ہیں مجھے وہیں سے چھوڑیں، میں وہیں سے چر لوں گا ساگ۔ ہر دفعہ جب جاؤ ساگ ساگ ساگ۔ اچھی سردیاں آئی ہیں، دال یا ساگ، گرمیاں ہو تو دال، سردیاں ہو تو ساگ، ایسے تو نہیں ہوتا۔ سر یہ دال اور ساگ یہ بھی تو کھانے کی چیزیں ہیں نا، مطلب میرا یہ ہے کہ لائک ان کو پسند ہوگی یہ چیزیں، اور وہ اپنی پسند میں وہ آپ کے لیے یہ چیزیں بناتے ہوں گے شوق سے۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، انڈے، ٹھیک ہے، انڈے بھی گرم ہوتے ہیں، سردیوں میں ہوتے ہیں، سوپ ہوتے ہیں، یخنی ہوتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میوہ جات ہوتے ہیں، وہ بھی تو دے سکتے ہیں نا۔ لیکن دال اور ساگ، گرمیاں تو دال، سردیوں تو ساگ، اور کوئی چیز نہیں آتی سردیوں میں۔ اتنے میوہ جات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ساگ۔ سر آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ ایٹیٹیوڈ میں۔ مطلب ایٹیٹیوڈ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ میرے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، مطلب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا پھر آپ سیپریٹ رہتے ہیں؟ نہیں، میں رہتا جوائنٹ فیملی میں ہی ہوں، لیکن میں نے اپنے ابا سے اپنے حصے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ فیضان بھائی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی فیملی سے بہت خوش ہیں، تو پھر آپ نے حصے کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے ڈیمانڈ اپنے ابا سے نہیں کی، میں نے اپنے سسر سے کی ہے۔ واٹ؟ سسر سے بھی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ بھی گھر کی؟ جی سر شکر کریں انہوں نے آپ کو بیٹی دے دی ہے۔ تو اب میں جب بھی ان کے گھر جاتا ہوں، میرے سسر کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا آ گیا ہے، آئی بیٹا بیٹھو، آپ کا ہی گھر ہے، یہ بیٹا یہ کرو، آپ کا ہی گھر ہے، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو، آپ کا ہی گھر ہے۔ جب وہ گھر ہی میرا تو اپنا حصہ مانگنے میں شرم کیسی؟ بجا فرما رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جب میں نے حصے کی بات کی، اس کے بعد جب میں گیا ہوں، میں نے بیل بجائی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟
क्या कहते हैं? कहते कौन? कौन? आपको? हाँ, मतलब उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया जब मैंने हिस्से की बात की है। तो ये होती है इज्जत। फिर आपने क्या कहा? मैं कि तू कौन है? मतलब दामाद कोई नहीं पहचानता, कोई अननोन ही होगा ना, ससुर तो नहीं हो सकता वो मेरा। लेकिन वो था ससुर। जाहिर सी बात है, वो तो मुझे अंदर जाके पता चला कि ससुर साहब ही है मेरे। मतलब ये इज्जत रह गई है शादी के बाद, हिस्सा मांगने के बाद। सर आप अपनी ये मैरिड लाइफ से खुश नहीं है? मैं शादी से खुश हूँ, लेकिन इससे ज्यादा पहले खुश था मैं, बगैर शादी के। शादी के बाद नखरे उठाओ उनके। मैं अकील थोड़ा हूँ जो निमरा के नखरे उठाता रहता है। वो तो सब पैसे के लिए करता है, तो सारा ढोंग होता है। मैं कितने नखरे उठा रहा हूँ? नाश्ते से पहले उनके नखरे शुरू होते हैं और रात को डिनर तक जाते हैं। ये होती है जिंदगी? ये तो कोई जिंदगी नहीं है। तो मेरे भाई आपने अपने ससुर से बात नहीं की? मैंने अपने ससुर से कहा आपकी बेटी ने मेरे नाक पे दम कर रखा है। आगे से पता वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरे पास इसकी भी माँ है। मतलब उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। कैसे समझाए? वो कहते हैं मेरे से वो नहीं समझी आज तक। तो फैजान भाई, अगर ससुर ने नहीं समझाया, बेबी वो अपनी माँ की सुनती हो, तो आपने उसकी माँ से बात कर लेनी थी, अपनी सास से। बात की थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपकी बेटी में हजारों खामी है। वो पता क्या कहती है आगे से? क्या कहती हैं? वो कहती है इसीलिए तो हमें अच्छा लड़का नहीं मिला। ये होती है दामाद की इज्जत। सर जहाँ तक मुझे पता दामाद तो दामाद होता दामाद तो दामाद होता है ना। है। जी तो नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारा जो टॉपिक था वो दामाद का था। इस वीडियो में एक सबक था हमारे मुआशरे के लिए कि हमारे मुआशरे में इज्जत फ्राहम नहीं की जाती। एक ज़माना हुआ करता था कि रिश्तेदार या जो लोग होते थे वो अपने दामाद को पीरों की तरह उनकी इज्जत करते थे, उन्हें पूछते थे। लेकिन आज एक ज़माना है कि इज्जत नहीं करते। अपनी बेटी की तो इज्जत करते हैं, अपनी बेटी को तो वेलकम कहते हैं, लेकिन अपने दामाद की इज्जत नहीं करते। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो आपका दामाद है, बेटा है, चाचू है, तायाबू है, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो मामू का भी रिश्ता है, आप अपने हर रिश्ते को इज्जत दें, क्योंकि इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कब्र में नहीं लेके जाना हमने। नेक अमाल जो है वो हमने इस दुनिया से लेके जाना है, पैसा नहीं लेके जाना। पैसा जब हम खर्च करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कितना पैसा किसके ऊपर खर्च किया था। पैसा कहाँ याद रहता है, मामला इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जो नहीं भूलती, और वो है इज्जत। इंसान को हमेशा याद रहता है कि उसकी इज्जत कहाँ पर कितनी हुई थी, और फिर वही इतनी ही इज्जत करते हैं। तो खुदारा आप अपने रिश्तेदारों की इज्जत करें, और इज्जत ही रिश्तों को जोड़े रखती है। पैसा हमने और आपने साथ नहीं ले जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मियां कासिम पॉडकास्ट चैनल। शुक्रिया।